السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین حضرات؟ کل آپ کو 5 نصیحتیں کی گئی تھی بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات۔ امید ہے سبھی حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھی ہوگی۔ آج آپ کی 5 نصیحتیں ہیں، چند باتوں کا حکم، غیر مناسب الفاظ اور مسلمانوں کو صبر کی تعلیم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں تمام امتوں کو دین کی بنیادی اور ضروری باتیں صاف صاف بتا دی ہیں، جن میں سے چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عام لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاؤ، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ان احکام پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ چند باتوں کا حکم ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان چند باتوں کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ احکام ہم مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 2، غیر مناسب الفاظ سے بچنا۔ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا کہتے تھے، جس کی اصلی معنی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود کی زبان میں یہ گستاخانہ کلمہ ہے راعینا، جس کے معنی احمق، جاہل اور بے وقوف کے ہیں۔ یہودی گالی دینے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، لہٰذا جن الفاظ کے 2 معنی ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے، تو ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو یہودی جو قرآن کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، یعنی کہ احمق، بیوقوف کہا کرتے تھے ہمارے نبی کو۔ تو ہمیں ایسے لفظ سے جس کے معنی اچھے نہ ہو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو صبر کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لوگوں کی شرارتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور فوری طور پر بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور نیک کام کرنے کی تاکید فرمائی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق دنیا میں بھی اچھے اعمال کی وجہ سے مخالفوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمائے گا، لہٰذا ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اچھے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1، مسجد کو ویران کرنا۔ جو شخص لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر اور عبادت کرنے سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسجد یا اس کے اطراف میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد میں عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل واقع ہو، یا کوئی ایسا فتنہ برپا کیا جائے جس کی وجہ سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں،
مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، مسجد کو ویران نہیں کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے۔ نمبر 2، یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنے کا حکم۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اور ان کی تہذیب اختیار کر لے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ لہٰذا ہمیں غیروں کے طرز زندگی سے بچنا چاہیے۔ یہود و نصارہ بہت کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، ہمارے مذہب میں آ جائے۔ اگر مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ نمبر 3، تلاوت کے حقوق۔ ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حق 2 ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ نمبر 1، ظاہری حق، مثلا وضو کرنا، مسواک کرنا، عطر اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 2، باطنی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یعنی قرات کے ساتھ پڑھنا، معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنا، جن آیتوں میں عمل کا مطالبہ ہے ان پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے پڑھنا، اور ملنے والے اجر و ثواب پر یقین رکھنا۔ یہ تلاوت کے حقوق ہیں۔ نمبر 4، اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان کیا کہ وہ آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کی ہدایت اور ان کے ایمان کی کس قدر فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نبیوں کا خاندان ہے، پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دلی تسلی اور اطمینان کے لیے اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ۔ چنانچہ مسلمانوں کو اپنی اولاد کے ایمان و اعمال کی فکر اور اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ مرنے سے پہلے ہمیں اپنی اولاد کے ایمان و اعمال کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ ہمیں ان کو بٹھا کر محاسبہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کیا کرو گے۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے پورے دن میں کیا کیا، آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ کہاں گئے تھے۔ تو ہمیں رات کو بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو اپنی اولاد کی ہدایت کی فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبیوں کو اپنے اولاد کی فکر تھی، اور آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہماری اولاد کہاں پر ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ ہم سب کی اولاد کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اب اتنی ہی ویڈیو کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔